بسم اللہ الرحمن الرحیم قال شریح بن عبید مرض ثوبان بحمص وعليها عبد الله بن قرط الأزدي فلم يعده فدخل على ثوبان رجل من الكلاعيين عائدا فقال له ثوبان أتكتب؟ فقال نعم. قال اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى مولا بحضرتك لعدته. ثم طوى الكتاب وقال له أتبلغه إياه؟ فقال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما قرأه قام فزعا فقال الناس ما شأنه أحدث أمر. فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل 1,070,000 أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه أحمد والطبراني. حضرات محترم، خواتین اسلام، بزرگان مکرم، بھائیوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ان احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں کل سے جن احادیث میں جنت اور اس کی نعمتوں، جہنم اور اس کے عذابوں کے بارے میں بات ہے. جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ یہ شوق اور ترغیب اور تشویق کے لیے ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور قرآن مجید کا ایک انداز بیان ہے. قرآن نے بھی جنت اور اس کی نعمتوں کے اظہار میں، اس کے بیان میں کوئی بخل نہیں کیا، اور مختلف مقامات پہ بڑے ہی دل نشین انداز میں جنت کا ایک بڑا حسین اور خوبصورت اور پیارا سا نقشہ پیش کیا ہے. اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں جنت اور اس کی نعمتوں اور اس کی لذات اور اس کے آسائشیں اور آرام، یہ سب اس لیے بیان کیا گیا کہ جنت کے طالبوں کے اندر شوق پیدا ہو، ترغیب پیدا ہو، ان کے نفس کے اندر ایک احساس پیدا ہو اس کی طرف بڑھنے کا. یہ حدیث بھی بنیادی طور پر حساب کتاب سے متعلق ہے. سیدنا ثوبان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہیں ثوبان مولا رسول اللہ کہا جاتا تھا. یہ حمص کے علاقے میں بیمار ہو گئے. حمص یہ جو شام کا علاقہ ہے، حمص، وہاں میں یہ بیمار ہو گئے. اس وقت وہاں پہ عبداللہ بن قرط ازدی جو ہے نا وہ گورنر تھے. تو گورنر ان کی بیمار پرسی اور عیادت کے لیے نہیں آیا. تو ایک دن کلاعی قبیلے کا ایک شخص بیمار پرسی کے لیے عادت کے لیے آیا. تو حضرت ثوبان نے اس سے پوچھا کہ تم لکھنا جانتے ہو، لکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی لکھ سکتا ہوں. کہا لکھو. انہوں نے عبداللہ ابن قرط کو ایک خط لکھا کہ مولائے رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان کی طرف سے بات یہ ہے کہ اگر تیرے علاقے میں موسیٰ اور عیسیٰ کا غلام یعنی کوئی یہودی یا نصرانی میری طرح بیمار ہوتا تو تم ضرور اس کی بیمار پرسی کے لیے جاتے. پھر خط کو بند کر دیا، اور سیدنا ثوبان نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ خط تم اس کو پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں، اور وہ خط لے کر چلا گیا اور ابن قرط کو پہنچا دیا. اس نے جب خط پڑھا تو وہ گھبرا کر کھڑا ہوا، اور لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہوا ہے، کوئی نیا معاملہ درپیش ہے. بہرحال وہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، ان کی بیمار پرسی کی، ان کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا، اور جب اٹھ کر جانے لگا تو انہوں نے یعنی مولا رسول یعنی ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی چادر پکڑی اور اسے کہا کہ بیٹھو، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں.
اور پھر کہا کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد، میری امت کے 70,000 افراد حساب و کتاب اور عقاب و عذاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، اور ان میں سے ہر 1,000 کے ساتھ مزید 70,000 ہوں گے، ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000۔ اگر سب سے پہلی بات اس میں جو اہم ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ، یہ انتہا درجے کی اللہ کی رحمت کی نشانی اور اس کی علامت ہوگی۔ یعنی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونا یہ ایک خاص اللہ کا انعام ہوگا۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی، دوسری احادیث کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ یعنی دوسری احادیث اس کی تائید کرتی ہیں کہ جناب عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ میں ان میں سے ہوں جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اور پھر ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کہ سبق کا عکاشہ بازی لے گیا۔ اب یعنی کوئی خاص اوقات ہوتے ہیں، وہ خاص لوگوں کے لیے اللہ بس کوئی چیز بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے، تو کہا کہ عکاشہ بازی لے گیا۔ بہرحال اس حدیث سے جو معلوم ہوتا ہے کہ 70,000 امتی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ مزید 70,000، تو میتھمیٹیکلی یہ تعداد 49,70,000 بنتی ہے کہ جو بغیر کسی حساب کتاب کے اور کسی باز پرس کے اور کسی یعنی عقاب و عذاب کے جنت کے وارث بن جائیں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت سی امتیں دکھائی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے، کسی نبی کے ساتھ صرف 1 یا 2 آدمی ہیں یا چند لوگ ہیں، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا کہ جن کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک انبوہ کثیر، ایک بڑا مجمع، بہت تحت نظر انسان ہی انسان وہ آیا، تو میں نے خیال کیا کہ یہ میری امت ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ اس کے بعد میں نے اس سے بھی ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھا، تو مجھے بتلایا گیا کہ ہذہ امتک، یہ آپ کی امت ہے، ومعہم 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب ولا عذاب، یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی امت کے 70,000 افراد وہ ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، وہ مولا رسول کی جو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے گزر چکی ہے، یعنی اسی کی تشریح میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات سنا کر حضور گھر میں تشریف لے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں قیاس آرائیاں کرنے لگے کہ 70,000 کون سے لوگ ہوں گے، یعنی وہ ان کی کون سی صفات ہوں گی کہ جس کی وجہ سے وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا، صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ بعض صحابہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اسلام میں پیدا ہوئے، یعنی ظاہر ہے جو صحابہ کرام کی ایک پہلی نسل تھی وہ اسلام میں پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کفر و شرک میں پیدا ہوئے تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے۔ تو ان کا خیال ہوا کہ شاید جو لوگ اسلام میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہماری اگلی نسل، تو وہ ہوں گے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ چونکہ کسی چیز کو شریک نہیں کیا اور شرک کا شائبہ بھی ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، لہٰذا بعض صحابہ نے کچھ اور توجیحات پیش کی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ نے اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، اور یہ بات میرے اور آپ کے لیے اہم ہے، یعنی کون سی بنیاد ہے، کون سی چیز ہے، کیا حج عمرے ہیں، کیا نمازیں اور زکاتیں ہیں، کیا صدقات اور خیرات ہیں، اور کون سے امور ہیں کہ جو انسان کو اتنا رفیع اور اتنا بلند کر دیتے ہیں کہ وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم الذین لا یسترخون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پیش کی ہے میں نے، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دم نہیں کرواتے، نہ اپنے جسموں کو داغتے ہیں، نہ وہ فال لیتے ہیں، اور اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یعنی جو نمایاں صفات بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والوں کی بیان کی گئی ہیں کہ وہ شرک کی کسی معمولی سی بھی قسم میں مبتلا نہیں ہوئے، وہ انہوں نے اپنی معمولی ضرورت کو بھی اللہ کے سامنے رکھا،
حتیٰ کہ دم کروانے سے اور جو ہے نا وہ سینگی لگوانا، اصل داغ یہاں دم کروانے سے بھی انہوں نے گریز کیا۔ یہ جو کہا نا ولا یکتوون، کہ وہ جسموں کو داغتے نہیں تھے، یہ ایک طریقہ علاج تھا کہ یعنی کوئی جسم میں کوئی زخم ہوتا تو وہ گرم سلاخ سے جو ہے نا وہ اسے داغا جاتا، تو کہا کہ یہ ایسے ہیں کہ انہوں نے اسے یعنی وسیلہ علاج نہیں سمجھا جسم کے داغنے کو بھی، اور اللہ کے اوپر توکل کیا اور اللہ کے اوپر بھروسہ کیا، اور اللہ اور اللہ کے اوپر ان کا بھروسہ اور توکل اتنا زیادہ تھا کہ اپنی مشکلات صرف اور صرف اللہ کے حضور وہ پیش کرتے تھے۔ اللہ کی قضاء و قدر کے سوا ان کی کوئی توجہ کسی طرف نہ تھی، اور صرف اللہ تعالیٰ کے طرف وہ رجوع کرتے تھے، اس کے سوا کسی سے ڈرتے نہ تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو بھی مشکلات پیش آتی ہیں وہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مرضی کے مطابق آتی ہیں، لہٰذا وہ مصائب اور مشکلات میں صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے، جیسا یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا۔ اس کے اوپر مزید بھی جو ہے نا وہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت بھی امام احمد رحمہ اللہ نے نقل کی ہے اسی طرح کہ یعنی جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونے والے لوگ، تو ظاہر بات طویل ہو جائے گی، لیکن اتنی بات پیش نظر رہنی چاہیے، ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو چھوٹی موٹی تکالیف اور آزمائش آتی ہیں، کل کے درس قرآن میں بھی یہ بات آئی تھی کہ اللہ کا در چھوڑ کر لوگ اس سے مایوس ہو کر فوراً جو ہے نا وہ اپنی فطرت کے مطابق ادھر ادھر آستانے اور مزار اور دربار اور پیر اور ولی اور مرشد اور نہ جانے کیا کیا ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ یہ گویا اللہ پر توکل اور اس کے بھروسے کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ اپنا بھروسہ اور اپنا توکل قائم رکھتے ہیں وہ ان میں سے یعنی وہ لوگ ہوں گے کہ جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے۔ میری دلی دعا کہ اللہ کریم ہم سب کا شمار اس میں فرمائے کہ جو حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہوں گے، ورنہ حساب کتاب کے بعد جنت میں جانا تو گویا ناممکنات والی بات ہے، یعنی صرف اللہ کی رحمت ہی ہے جو بندے کو بچا سکتی ہے، ورنہ اعمال کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اعمال کا جب حساب کتاب ہوگا تو ظاہر ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے وہاں بچ نکلنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔